کہ نبی کا جو علم ہے وہ قطعی اور یقینی ہوتا ہے، نبی کو جو علم اٹھا لیا گیا وہ قطعی اور یقینی علم اٹھا لیا گیا، اور ولی کو جو علم دیا گیا وہ ظنی دیا گیا۔ دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ ولی جو کہتا ہے کہ آج رات لیلۃ القدر ہوگی وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اپنے قرائن اور ظن سے اندازہ لگا رہا ہے، وہ اپنے کشف سے یا اپنے خواب سے کسی اندازے سے کہتا ہے کہ آج رات جو لیلۃ القدر، پتہ چلے آج نہیں ہوئی، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن نبی جب کہے گا تو یقینی ہوگا، وہ غلطی کا امکان نہیں۔ تو حدیث میں جو بتایا کہ نبی سے جو علم اٹھا لیا گیا وہ اس رات کا قطعی علم اٹھا لیا گیا، یقینی علم اٹھا لیا گیا کہ وہ کون سی رات ہے، اور ولی کو جو دیا جاتا ہے وہ ظنی علم دیا جاتا ہے جو ان کو کشف اور رویا یا خواب کے ذریعے سے ملتا ہے۔ لہذا دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ بلکہ مزے کی بات ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ ظنی علم بذریعہ خواب دیا گیا، اور امام بخاری باب بھی یہ باندھا، باب التماسی لیلۃ القدری فی السبع الاواخر، کہ باب اس چیز کے بیان میں کہ رمضان کی آخری 7 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، آخری 7 راتوں میں۔ تو یہ باب باندھا امام بخاری نے۔ اس کے نیچے حدیث لائے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں لیلۃ القدر دکھائی رمضان کی آخری 7 راتوں میں۔ اب آخری 7 راتیں کون سی بنتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس میں 21 اور 23 کی رات شامل نہیں ہے، آخری سے پہلی 3 نکال دینا، آخری 7 راتوں میں انہوں نے لیلۃ القدر دیکھی، تو آخری 7 راتوں میں دکھائی گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ لیلۃ القدر آخری 7 راتوں میں ہے رمضان کی۔ اچھا، نبی پر تو وہ قطعی علم اٹھا لیا گیا تھا کہ نبی کو یاد نہیں کہ بھئی کون سی رات ہے، ادھر صحابوں کو، مختلف صحابوں کو خواب آنا شروع ہو گئے، صحابہ نے خواب ذکر کیے، تو نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ارا رؤیاکم قد تواتت علی السبع الاواخر، کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب کے خواب جو ہے آخری 7 راتوں پر متفق ہو گئے، کہ تم نے بھی آخری 7 راتوں میں لیلۃ القدر دیکھی، تم نے بھی آخری 7 راتوں میں لیلۃ القدر، تم نے بھی، تو ساروں کے خواب آخری 7 راتوں میں متفق ہو گئے۔ لہذا کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو یہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے والا ہو اس کو چاہیے کہ آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اب بتاؤ کہ نبی کو قطعی علم اٹھا لیا لیکن صحابہ کو ظنی علم عطا کر دیا خواب کے ذریعے، تو صحابی تو نبی نہیں ہے، صحابی تو نبی نہیں ہے، صحابی تو ولی ہے، غیر نبی ہے۔ تو گویا کہ ولی کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ علم عطا فرمایا، اور نبی نے اس کی تصدیق اور توثیق کر کے اس کو قطعی بنا دیا، کیونکہ نبی کی تصدیق قطعی ہو گیا نا۔ نبی تو سب کے خواب اس بات پر متفق ہو گئے کہ آخری 7 راتوں میں تم نے دیکھی ہے، تو پھر سمجھ لو کہ آخری 7 راتوں میں ہی ہے۔ مجھے تو یہ قطعی علم اٹھا لیا، رات اسپیسیفک کون سی تھی، لیکن تم لوگوں کو 7 راتوں میں ملی ہے، کسی کو 25 مل گئے، کسی کو 27 مل گئی، 29 مل گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی ہے پھر آخری 7 راتوں میں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے، عالم ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ آخری 7 راتوں میں تلاش کیا کرو۔ لہذا آخری 7 راتوں میں 21 اور 23 کی رات شامل نہیں ہے، 21 نکال دو، 22 نکال دو، 23 نکال دو، اب اس کے بعد باقی 7 راتیں، اب باقی 7 راتوں میں طاق راتیں کون سی آئیں؟ 3، 25، 27 اور 29، یہ 3 راتیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آخری جو ہے وہ 7 راتوں میں دیکھیں، لیکن چونکہ بعد کی حدیثوں میں نبی نے سبع الاواخر بھی کہہ دیا کہ آخری 9 راتیں، آخری عشرے کی بات کر دی، تو چونکہ آخری 9 راتیں کہہ دی تو اس لیے 21 اور 23 کو بھی شامل کر لیا گیا۔ تو علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ آخری عشرے کی پہلی 7 راتیں مراد ہیں، 27 تک، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27 تک، لیکن بعد میں چونکہ سبع الاواخر کی بات بھی آ گئی تو پھر انہوں نے 29 کو بھی شامل کر دیا۔ اب اس حدیث سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ غیر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ خواب لیلۃ القدر بتلائی، تو آج اگر کسی غیر نبی کو یعنی ولی کو اگر خواب میں بتا دیا جائے کہ فلاں لیلۃ القدر ہے تو یہ حدیث کے خلاف نہیں ہے اور یہ پاسبل ہے، لہذا اس پر یہ پھبدی اٹھانا اور یہ تمہیں کیسے پتہ لگ گیا، نبی کو تو پتہ نہیں چلا، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ بھائی نبی کو نہ پتہ چلنا وہ تو قطعی والی بات ہے، قطعیت والا جو علم وہ اللہ نے اٹھایا ہے، لیکن ظنیت والا علم جو ہے وہ ولی کو بھی اللہ نے عطا کیا ہے، اور ولی دیکھتا ہے اور یہ ہوتا ہے۔ بلکہ دور تو میں تو خیر کیا ولیوں کا خود خادم ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا 2007 کی بات، سن 2007 میں آپ لوگ خانقاہ میں اعتکاف بیٹھے تھے،
ٹھیک ہے. اب مجھے خواب میں رات کو اللہ تبارک و تعالی نے دکھلا دیا تھا کہ کل عید ہے، کل 29 کی عید ہے. ٹھیک. اور میں جب وہ تبلیغ دین کا درس دینے کے لیے آیا امام غزالی کا، اور آپ سب مریدین اعتکاف میں بیٹھے تھے، تو میں نے عذرا تفنن آپ لوگوں سے پوچھا تھا، ہاں بھائی عید کب کرنی ہے، کل کرنی ہے کہ پرسوں کرنی ہے؟ تو آپ کو یاد ہو، آپ سب نے کہا جی حضرت کل ہو جائے، 29 کی عید ہو جائے، کل ہو جائے. باقی پکی بات ہے جی حضرت بس کل ہو جائے، یعنی 29 کی. اچھا پکی بات، سب سے میں نے پوچھا تھا، سب جی 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 کا. میں کہ ٹھیک ہے پھر کل عید ہے، کیونکہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رویا صالحہ میں بتلا دیا تھا کہ کل عید ہے، اور میں نے آپ کے سامنے اظہار کیا. اور مزے کی بات بتاؤں، اور آپ کو یاد ہوگا آج بھی آن دا ریکارڈ بات ہے، 2007 کی عید الفطر اٹھا کے دیکھ لیں، پوری دنیا میں ایک دن ہوئی ہے، پوری دنیا میں عید الفطر ایک ہی دن ہوئی. یعنی حالانکہ عید کا اختلاف ہوتا ہے، فلاں جگہ آ جائے، فلاں پاکستان میں بعد میں ہو رہی، سعودیہ میں پہلے ہو رہی، لیکن 2007 کا آج بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ 2007 کی عید پوری دنیا میں ایک دن ہوئی. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلا دیا تھا اور میں نے اظہار کر دیا، اور آپ لوگ سارے گواہ موجود ہیں، اور اللہ پورا ہو گیا. بالکل اسی طریقے سے لیلۃ القدر کے حوالے سے آپ حضرات کو پتا، میں اظہار کر دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ جو آج لیلۃ القدر ہے، اور پتہ چلتا وہی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث میں آتا ہے غیر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے رویا صالح میں بتا دیتے ہیں. آج اگر ہم بتا دیں تو ہم بھی غیر نبی امتی ہیں نا، صحابہ بھی امتی تھے، تو امتی پہ اللہ جب بخاری کی حدیث میں ظاہر کر رہا ہے، ہم پہ اگر ظاہر کرتے تو یہ کیا بعید بات ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا بعض بیچارے منچلوں نے بیچارے جو کہتے ہیں نا، حسد کا شکار ہو کر لوگوں نے کہا، اور جی مفتی صاحب کو کیسے پتہ چل جاتا ہے، نبی کو پتہ نہیں چلا ان کو پتہ چل گیا. بھائی یہ بات تو شرعی نہیں ہے، یہ تو مشاہدے کی بات ہے. میں نے کہا تھا کہ کل عید ہے تو کل ہو گئی، یہ تو مشاہدے میں آنے والی بات ہے، اس کا بطلان ہو ہی نہیں سکتا، اس کو آپ باطل کر ہی نہیں سکتے. وہ تو نظر آ رہی ہے، پوری دنیا ایک دن عید کر رہی ہے. تو بھائی ایسی بات، تو میں نے کہا لیلۃ القدر آج رات ہے اور وہ ہو گئی ہے، تو بس اب آپ کو ماننا ہے، کیونکہ وہ تو مشاہدے میں آگے بھی ہو گئی. اب ڈینائل کرنے کی وجہ نہیں آپ کے پاس، سوائے اس کے کہ آپ حسد میں کوئی بات کریں. تو یہ بخاری کی حدیث بتا رہی ہے کہ اسی طریقے سے اولیاء اللہ جو ہے ان کو کبھی کشف ہو جاتا ہے، کبھی رویا صالحہ میں بتا دیتے ہیں، کبھی بعد میں اللہ ظاہر کر دیتے یہ رات گزری تھی لیلۃ القدر تھی، وہ کہتے یہ رات وہی لیلۃ القدر تھی. بعض دفعہ پہلے کہہ دیتے جی فلاں رات لیلۃ القدر ہوگی، وہی لیلۃ القدر ہوتی ہے. تو معلوم ہے کہ حدیث سے بھی اس کا جو ہے ثبوت موجود ہے کہ ولی پر اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں. اور ولی کا جو علم ہے میں نے بتایا وہ ظنی ہوتا ہے، ظنی ہوتا ہے. اگر قرآن سنت کے قواعد شریعہ سے ٹکراتا نہیں ہے تو اس کو تسلیم کیا جائے گا. اگر قرآن و سنت کے قطعی قواعد سے اگر ٹکرائے گا تو اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اور پھر محدثین نے اس حدیث کے تحت ایک عجیب بات لکھی کہ اس سے خواب کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ خواب کی کس قدر اہمیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے خواب سننے کے بعد ایک فیصلہ کر دیا کہ بھی آخری 7 راتوں میں تلاش کرو، کیونکہ تمہارے سارے خواب متفق ہو گئے اس بات پہ، اس کا مطلب اللہ کے ہاں بھی ان میں سے کوئی لیلۃ القدر ہے. اس سے خواب کی اہمیت پتہ چلتی ہے. بہت سے بن چلے کہتے ہیں جی خواب کی باتیں کر رہے ہیں، ذرا بیدار ہو جائیے جناب، خوابوں سے کچھ نہیں ہونے کا. بھائی یہ نبی بخاری کے حدیث میں خواب کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں. رؤیاکم قد تواتت علی السبیل الاواخر، تم سب کے خواب آخری 7 راتوں پر متفق ہو گئے ہیں. یا فمن متحریہ، جو تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے آخری 7 راتوں میں تلاش کرے. تو اب یار نبی خواب کو اہمیت دے رہا، آپ خواب کا انکار کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کو علوم نبوت کی مس نہیں ہے، اس کی خبر ہی نہیں ہے. ٹھیک. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تاریخ اٹھا لی گئی، وہ اسپیسیفک جو رات تھی اس کا قطعی علم آپ کو اٹھا لیا گیا. اور اس اٹھانے کے اندر بھی خود نبی نے فرمایا کہ تمہارے لیے خیر ہے، یہ علم اٹھا لینا ہو سکتا ہے تمہارے لیے خیر ہو، اور خیر ہی ہوا. خیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک رات پتہ چل دی یہی ہے تو ہم اسی ایک رات عبادت کرتے، اس کے بعد سو جاتے. اب جب کہہ دیا آخری 10 راتوں میں کوئی ایک طاق رات ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، ہم ساری طاق راتوں میں عبادت کرتے ہیں، خدا کو پکارتے یار ہمیں مل جائے، بلکہ اعتکاف ٹھہرتے ہیں. کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف ٹھہرنے کا ایک منشا یہ بھی ہوتا تھا کہ اللہ کے گھر میں جب پڑے رہیں گے 24 گھنٹے تو یہ لیلۃ القدر ہاتھ سے نہیں جائے گی، وہ مل ہی جائے گی. اگر ظاہر ہو یا نہ ہو ہمیں مراد مل جائے گی، ہم دن رات مانگ رہے ہوں گے، ہمیں عطا ہو جائے گا. تو اعتکاف کی ایک یہ بھی جو ہے حکمت ہے کہ اس میں لیلۃ القدر مس نہیں ہوتی. تو بس یہی ہے، تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ نبی کا علم جو قطعی، تو قطعیت کی نفی ہے، ظنیت کا ثبوت ہے، دونوں میں کوئی تضاد نہیں. جب قدر و منزلت کے عہدے تقسیم ہو گئے، اب اس عہدے کو قائم رکھنا یہ تو بندے کا کام ہے.
اس لیے کوئی دنیا کے اندر کسی کو کوئی ایوارڈ مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی منصب مل جائے تو اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک کہ اس کے تقاضے پورا کرتا رہتا ہے، اس کے آداب ملحوظ رکھتا ہے، اس کے سلیقے کے ساتھ اس منصب کو لے کے چلتا ہے۔ بالکل جیسے ایک پہلوان نے کوئی ایوارڈ حاصل کر لیا، اب یہ اپنی پہلوانی، اپنی محنت و مجاہدے کے ساتھ اپنی جسمانی قوت اور طاقت اور اپنے ٹرکس کو قائم رکھتا ہے، تو اگلے سالوں میں جب پہلوانوں سے مقابلہ ہوتا ہے تو اپنا ٹائٹل کسی دوسرے کو جیتنے نہیں دیتا، اس لیے کہ اس نے ریکوائرمنٹ پوری کی اور ٹائٹل پھر اپنے نام کر لیا۔ لیکن اگر اس نے لغزش کی، لیکن اگر اس نے کوتاہی کی، اگر اس کے اندر اس نے اپنے آپ کو ڈھیلا پن دکھایا اور وہ ریلیکس ہو گیا کہ بھئی میں تو یہ اس سال کا پہلوان بن گیا، مجھے تو اس وقت کا ایوارڈ مل گیا، اب اسے محنت اور مجاہدہ روک دیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ اگلے سالوں میں آ کر دوسرا پہلوان ٹائٹل اس سے چھین لے گا، اس کے ٹائٹل کو دوام حاصل نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے جب روحانیت کے ٹائٹل تقسیم ہوتے ہیں، اللہ صدیقین میں نام لکھتے ہیں، صالحین میں شامل کرتے ہیں، جو اقطاب میں شامل کرتے ہیں، اوتاد میں شامل کرتے ہیں، اخیار میں شامل کرتے ہیں، نجما میں شامل کرتے ہیں، مختوم بنا دیتے ہیں، غوث بنا دیتے ہیں، قطب الاقطاب بنا دیتے ہیں، تو یہ ٹائٹل بھی روحانی اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک انسان محنت و مجاہدے کو قائم رکھتا ہے۔ اگر وہ غافل ہو گیا، اسے لغزش کی اور محنت و مجاہدہ روک دیا اور سوچا بھئی یہ بہت کر لیا، اب اگلے سالوں میں دیکھیں گے، نتیجہ یہ کہ جو لیلۃ القدر میں جو ٹائٹل اس کو تقسیم کیا گئے تھے، جو اس کو عہدے اور منصب اور قرب کی منازل دیے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالی اس کو چھین کر کسی دوسرے کو عطا کر دیتے۔ اس لیے اب اس کو قائم رکھنا ہے۔ جیسے وہاں پہلوان، وہاں وہ ایوارڈ لینے والا کوتاہی کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اب اہل ایمان سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ بھی باقی سال کے اندر ریلیکس ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیاطین بھی اب چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، نفس بھی جو کھلا پھر رہا ہے، نہ بھوک کی مشقت ہے، نہ پیاس کی مشقت ہے، نہ شیاطین سے کوئی چھٹکارا ہے، اب گویا کہ بے ہنگم زندگی ہو گئی۔ اب دیکھو کون ہے جو اپنے اس روحانی منصب کو، ٹائٹل کو قائم رکھتا ہے۔ اگر لغزش و کوتاہی کی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرب کی منازل تقسیم کیے تھے، وہ قرب کی منازل اللہ تبارک و تعالی واپس لے لیتے ہیں۔ جس طریقے سے بڑے بڑے ولایت کی معرفت کے ٹائٹل تقسیم ہوئے، ایسے اہل ایمان عام جو مومنین ہیں وہ بھی اپنی بساط کے مطابق عبادتیں کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی اپنے قرب کی منزل عطا کرتے ہیں۔ یہ میری قرب کی اس منزل پر فائز ہے، یہ میری قرب کی اس منزل پر فائز ہے، یہ میری قرب کی اس منزل پر فائز ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی قرب کی منزل ان میں بھی تقسیم کر دیتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے اب یہ اس کے تقاضے پورے کریں، اس کے ریکوائرمنٹس جو ہیں اس کے اوپر قائم رہیں گے تو اب یہ روحانی ٹائٹلز کے باقی رہیں گے۔ لیکن اگر لغزش و کوتاہی کی تو اللہ تبارک و تعالی ان ٹائٹلز کو واپس لے